أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتيبة بن سعيد حماد بن زید ایوب محمد بن سیرین حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیویوں کو ایام حیض میں طلاق دیتا ہے۔ فرمایا تم عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، جس پر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ طلاق بھی گنی جائے گی؟ فرمایا خاموش رہو، اگر وہ عاجز ہو اور پاگل ہو جائیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گنی جائے گی؟ حناد، وقیع، سفیان، محمد بن عبد الرحمن، طلحہ۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دی، جس پر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا انہیں رجوع کرنے کا حکم دو، پھر حاملہ ہونے یا حیض سے پاک ہونے کی صورت میں طلاق دیں۔ حضرت یونس بن جبیر کی ابن عمر اور سالم کی اپنے والد سے مروی حدیث دونوں حسن صحیح ہیں۔ یہ دوسری حدیث حضرت ابن عمر سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس پر علماء، صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ طلاق سنت یہی ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو، یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینا بھی سنت ہے۔ امام شافعی، احمد کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ طلاق سنت اسی صورت میں ہوگی کہ ایک ہی طلاق دے۔ سوری اسحاق کا یہی قول ہے۔ حاملہ عورت کو جس وقت چاہے طلاق دے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اسے ہر ماہ میں ایک طلاق دی جائے۔ حناد، قبیصہ، جریر، زبیر بن سعد، حضرت عبداللہ بن یزید بن رکانہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 32 طلاق دی۔ آپ نے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتنی طلاقیں مراد ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پس آپ نے فرمایا وہی ہوگی جو تم نے نیت کی۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء، صحابہ اور دوسرے علماء کا لفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کتنی طلاقیں مراد ہوتی ہیں۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ یہ ایک ہی طلاق ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر ایک طلاق کی نیت کی ہو تو ایک، اگر 3 کی نیت کی ہو تو 3 واقع ہوتی ہیں، لیکن اگر 2 کی نیت کی ہو تو ایک ہی واقع ہوگی۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں اگر لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے اور عورت سے صحبت کر چکا تو 3 طلاق واقع ہوں گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طلاق کی نیت ہو تو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا۔ اگر 2 کی نیت ہو تو 2، اگر 3 کی نیت ہو تو 3 واقع ہوں گی۔ علی بن نصر بن علی سلیمان حماد بن زید نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایوب سے پوچھا کہ آپ حسن کے علاوہ کسی اور شخص کو جانتے ہیں جس نے کہا کہ بیوی سے یہ کہنے سے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں؟ فرمایا میں حسن کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا اے اللہ بخشش فرما، مجھے یہ حدیث قتادہ سے پہنچی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی کہ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں ہو گئیں۔ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر میں حضرت قتادہ کے پاس آیا اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ کثیر بھول گئے ہیں، یہ حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حماد بن زید سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بھی سلیمان بن حرب حماد بن زید سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ علی بن نصر حافظ اور صاحب حدیث ہیں۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اختیار دیتے ہوئے یہ کہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ بعض صحابہ علماء جن میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور یہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء میں سے کئی حضرات کا قول ہے۔ عثمان بن عفان اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو عورت کرے گی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے
اور وہ خود کو 3 طلاق دے تو اس صورت میں اگر خاوند کا دعویٰ ہو کہ اس نے صرف ایک ہی طلاق کا اختیار دیا تھا تو اس سے قسم لی جائے گی اور اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام اسحاق حضرت ابن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا، تو کیا یہ طلاق ہوئی؟ بندار، محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، اعمش، ابی دحا، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بیوی کو اختیار دینے کے مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے اور وہ خود کو طلاق دے دے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ ایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کرے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن، اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو ایک طلاق رجعی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک، اور اگر خود کو اختیار کیا تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اکثر فقہا، علماء، صحابہ اور تابعین نے اس باب میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کا قول اختیار کیا ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہ قول ہے۔ امام احمد بن حنبل حضرت علی کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ حناد، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس نے فرمایا میرے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مجھے 3 طلاقیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے نہ تو گھر ہے اور نہ نفقہ۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم سے اس حدیث کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جس کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے۔ حضرت عمر 3 طلاق والی کو گھر اور کپڑا دیتے تھے۔ احمد بن منیع، حشیم، حسین، اسماعیل، مجالد، حشیم،
حضرت شعبی سے روایت ہے کہ میں فاطمہ بنت قیس کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ کہا کہ میرے خاوند نے مجھے لفظ بطاح کے ساتھ طلاق دی تھی، تو میں نے ان سے نان نفقہ اور گھر کے لیے جھگڑا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر اور نان نفقہ نہ دیا۔ داؤد کی حدیث میں یہ بھی ہے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ ام مکتوم کے گھر عدت کے دن گزار دوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بصری، عطا بن ابی رباح، احمد اور اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے کہ جب شوہر کے پاس رجوع کا اختیار باقی نہ رہے تو رہائش اور نان نفقہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا، لیکن بعض علماء صحابہ جن میں عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بھی عدت پوری ہونے تک گھر اور نان نفقہ مہیا کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ سفیان اور اہل کوفہ کا یہ قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ شوہر کے ذمہ صرف رہائش کا بندوبست رہ جاتا ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں۔ مالک، لیث بن سعد اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی اپنے قول کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو اس لیے گھر نہیں دلوایا کہ وہ اپنے شوہر سے سخت کلامی کرتی تھیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کے واقعہ پر مشتمل حدیث کی روح سے ایسی عورت کے لیے نفقہ بھی نہیں۔ احمد بن منیع، حشیم، عامر، عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جس چیز پر ملکیت نہیں رکھتا اس میں اس کی نظر صحیح نہیں۔ اسی طرح ایسے غلام یا باندی کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں جس کا وہ مالک نہیں، اور طلاق نہیں اس میں جس کا وہ مالک نہیں ہوتا۔ اس باب میں حضرت علی، معاذ، جابر، ابن عباس، عائشہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمرو حسن صحیح ہے۔ اس باب میں یہ اصح حدیث ہے۔ اکثر علماء صحابہ کا یہ قول ہے۔ علی بن ابی طالب، ابن عباس، جابر، سعید بن مسیب، حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شریح اور جابر بن زید سے بھی یہی منقول ہے۔ کئی فقہاء، تابعین
اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کر کے کہے یعنی فلاں قبیلہ کی عورت سے نکاح کروں تو طلاق ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی۔ ابراہیم نخعی، شعبی اور دیگر اہل علم سے مروی ہے کہ کوئی وقت مقرر کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ سفیان اور مالک بن انس کا یہی قول ہے کہ جب کسی خاص عورت کا نام لے کر یا کوئی وقت مقرر کر کے کہے اگر میں فلاں شہر کی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے۔ ان صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابن مبارک اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ عورت حرام بھی نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے پر طلاق کی قسم کھا لے یعنی کہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، پھر اسے نکاح کا خیال آیا تو کیا اس کے لیے ان فقہا کے قول پر عمل جائز ہے جو اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ابن مبارک نے فرمایا اگر وہ اس مسئلے میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کے قول کو صحیح سمجھتا تھا تو اب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے اجازت نہ دینے والے فقہا کے قول کو ترجیح دیتا تھا تو اب بھی اجازت دینے والے فقہا کے قول پر عمل جائز نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کر لیا تو میں اس کو بیوی چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسحاق فرماتے ہیں کہ میں کسی متعین قبیلے، شہر یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی حدیث کی بنا پر اجازت دیتا ہوں، اور اگر وہ نکاح کر لے تو میں نہیں کہتا کہ عورت اس پر حرام ہے۔ غیر منصوبہ عورت کے بارے میں بھی اسحاق نے وسعت دی ہے۔ محمد بن یحییٰ نیسابوری، ابو عاصم، ابن جریج، مظاہر بن اسلم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہیں۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم کو اس حدیث کی خبر ابو عاصم نے دی اور انہوں نے مظاہر سے روایت کی۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ حدیث عائشہ غریب ہے، ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور ان کے اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ علماء، صحابہ وغیرہ کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ قتیبہ، ابو عوانہ، قتادہ، زرارہ بن اوفا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات پر پکڑ نہیں کرتے جب تک زبان سے نہ نکالیں یا اس پر عمل نہ کریں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دل میں طلاق دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہ کرے۔ قتیبہ حاتم بن اسماعیل، عبد الرحمن بن اردک، عطا ابن ماہک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو نیت کے ساتھ تو واقع ہوتی ہیں، مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس پر صحابہ کرام اور اہل علم وغیرہ کا عمل ہے۔ عبد الرحمن بن حبیب بن اردک بن ماہک ہیں، اور میرے نزدیک ابن ماہک سے مراد یوسف بن ماہک ہے۔ محمود بن غیلان، فضل بن موسیٰ، سفیان، محمد بن عبد الرحمن، طلحہ سلیمان بن یسار، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا یا انہیں حکم کیا گیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہیں۔ اس باب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ کی صحیح روایت یہ ہے کہ انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ محمد بن عبد الرحیم، علی بن بحر، ہشام بن یوسف، معمر، عمر بن مسلم، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ خلا لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی مدت بھی مطلقہ کی طرح ہے۔ سوری، اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک خلا لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ اسحاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پر عمل کرے تو یہی قوی مسلک ہے۔ ابو قریب مزاحم بن زواد بن علیہ لیس، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خلا لینے والی عورتیں منافق ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، اس کی سند قوی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلاء حاصل کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، ایوب، ابی قلابہ، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر عذر کے طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث ایوب ابو قلابہ سے، وہ ابو اسما سے اور وہ ثوبان سے نقل کرتے ہیں۔ بعض نے اس سند کے ساتھ ایوب سے غیر مرفوع روایت کی۔ عبد بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اخی، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اسی طرح چھوڑ دے گا تو اس کی کجی کے باوجود اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس باب میں ابو ذر، سمراہ، عائشہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ احمد بن محمد، ابن مبارک، ابن ابی ذئب، حارث بن عبد الرحمن، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک بیوی تھی جس سے مجھے محبت تھی، میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے طلاق دینے کا حکم دیا، میں نے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی ذئب کی روایت سے جانتے ہیں۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اٹھائے جو اس کے برتن میں ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبد الاعلی، مروان بن معاویہ، عجلان، اکرمہ بن خالد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معتوہ کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے
اس حدیث کو ہم صرف عطا بن عجلان کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی مگر وہ دیوانہ جسے کبھی کبھی ہوش آ جاتا ہو اور وہ اسی حالت میں طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی۔ قتیبہ یعلا بن شبیب، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو جتنی بار چاہتا طلاقیں دے دیتا اور پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو اس کی بیوی رہتی، اگرچہ اس نے 100 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوتیں، یہاں تک کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی طلاق نہ دوں گا تاکہ تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ اس طرح کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور پھر جب تمہاری عدت پوری ہونے والی ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور انہیں بتایا تو وہ خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں یہ واقعہ سنایا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے طلاق کا حساب رکھنا شروع کر دیا، جو طلاق دے چکے تھے انہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دی تھی انہوں نے بھی۔ ابو قریب محمد بن علا عبداللہ بن ادریس سے، وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث یعلا بن شعیب کی حدیث سے اصح ہے۔ احمد بن منیع، حسین بن محمد، شیبان، منصور، ابراہیم، اسود، ابو سنابل بن باقک سے روایت ہے کہ سبیعہ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے 23 یا 25 دن بعد ولادت ہوئی۔ پھر جب وہ نفاس سے پاک ہوئیں تو نکاح کے لیے زینت اختیار کی، لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اگر وہ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ احمد بن منیع، حسن بن موسیٰ، شیبان، منصور، ام سلمہ، ابو سنابل کی سابقہ حدیث اس سند سے مشہور اور غریب ہے۔ ہمیں اسود کی ابو سنابل سے
اس حدیث کے علاوہ کسی روایت کا علم نہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ مجھے علم نہیں کہ ابو سنابل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے ہوں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حاملہ عورت کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو وہ ولادت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوئے ہوں۔ سفیان ثوری، احمد، شافعی، اسحاق کا یہ قول ہے۔ بعض علماء اور دیگر اہل علم سے منقول ہے کہ وہ زیادہ تاخیر والی عدت گزارے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ حاملہ عورت کی عدت ولادت سے پوری ہو جاتی ہے۔ قتیبہ، لیث، یحییٰ بن سعید، سلیمان بن یسار، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابی سلمہ عبد الرحمن، ابو سلمہ حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ ابن عباس اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے آپس میں اس عورت کا تذکرہ کیا جو حاملہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس کی عدت 2 عدتوں میں سے زیادہ عدت ہوگی، یعنی ولادت یا عدت کے دنوں میں سے، جس میں زیادہ دن ہوں گے وہی اس کی عدت ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ اس کی عدت ولادت تک ہے، جب پیدائش ہو گئی تو وہ حلال ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے ام سلمہ کے پاس کسی شخص کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا سبیعہ اسلمی کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے چند دن بعد ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انصاری، عیسیٰ، مالک بن انس، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن عمر، حمید بن نافع سے روایت ہے کہ زینب بنت ابو سلمہ نے انہیں ان 3 حدیثوں کے متعلق بتایا۔ حمید فرماتے ہیں کہ حضرت زینب نے فرمایا میں ام المؤمنین ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان کی وفات پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق ایک خوشبو کی زردی تھی یا کچھ اور تھا۔ انہوں نے وہ خوشبو ایک لڑکی کو لگائی اور پھر اپنے رخساروں پر ملی اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔
زینب بنت ابو سلمہ فرماتی ہیں، زینب بنت جہش کی وفات پر میں ان کے پاس گئی، انہوں نے بھی خوشبو منگوا کر لگائی، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کسی مومنہ عورت کے لیے میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، صرف اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ 4 ماہ 10 دن ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں تم 1 سال گزارنے پر اونٹ کی مینگنیاں چھینکتی تھیں۔ اس باب میں فریعہ بنت مالک بن سنان جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں اور حفصہ بنت عمر سے بھی روایت ہے، حدیث زینب حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خوشبو اور زیبائش سے پرہیز کرے۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے۔ ابو سعید عبداللہ بن ادریس، محمد بن اسحاق، محمد بن عمر، سلیمان بن یسار، حضرت سلمہ بن صخر بیاضی سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کفارہ ظہار ادا کرنے سے پہلے جمع کرے اس پر 1 کفارہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ایسے شخص پر 2 کفارہ واجب ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کا بھی یہی قول ہے۔ ابو عمار، حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ، معمر، حکم بن ابان، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے زہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر بیٹھا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب دیکھ لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کا حکم
کفارہ ادا پورا کرنے سے پہلے اس کے پاس نہ جانا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اسحاق بن منصور، ہارون بن اسماعیل، علی بن مبارک، یحییٰ بن ابی کثیر، حضرت ابو سلمہ اور محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک شخص سلمان بن صخر انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ رمضان گزارنے تک تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، لیکن ابھی آدھا رمضان ہی گزرا تھا کہ بیوی سے رات کو صحبت کر لی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا، میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، مجھ میں اتنی قوت نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس اس کی بھی قوت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرواہ بن عمر کو حکم دیا کہ اسے یہ ٹوکرا دے دو، اس میں 15 یا 16 صاع ہوتے ہیں، جو 60 آدمیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حسن، اور سلمان بن صخر کو سلمہ بن صخر بیاضی بھی کہا جاتا ہے۔ اہل علم کا زہار کفارے کے متعلق اسی حدیث پر عمل ہے۔ حسین بن قزعہ، مسلمہ بن علقمہ، داود، عامر، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اعلا اور انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا، پھر آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور جس چیز کو حرام کیا تھا اسے حلال کیا۔ اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اور انس سے بھی روایت ہے۔ مسلمہ بن عقیل کی داود سے منقول حدیث، علی بن مسہر وغیرہ داود سے منقول حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلا کیا۔ اس حدیث میں مسروق کے عائشہ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں، اور یہ حدیث مسلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اعلا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، پھر 4 مہینے گزر جانے کے بعد عورت کے قریب نہ جائے تو کیا حکم ہے؟ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اور تابعین فرماتے ہیں کہ 4 ماہ گزر جانے پر تو وہ ٹھہر جائے، یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ امام مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض علماء اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے پر ایک طلاق بائن خود بخود ہو جائے گی۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ حناد
عبدہ بن سلیمان عبد المالک بن ابی سلیمان حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے لعان کرنے والے میاں بیوی کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے یا نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں، پس میں اٹھا اور عبداللہ بن عمر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اجازت مانگی تو مجھے کہا گیا کہ وہ اس وقت قیلولہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے میری گفتگو سن لی اور فرمایا، ابن جبیر آ جاؤ، یقیناً تم کسی کام کے لیے ہی آئے ہوگے۔ کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو وہ اونٹ پر ڈالنے والی چادر بچھا کر آرام کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، ہاں، فلاں بن فلاں نے یہ مسئلہ سب سے پہلے پوچھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ کچھ کہے تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر خاموش رہے تو ایسے معاملے میں خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا تھا اسی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس پر سورۃ نور کی آیات نازل ہوئیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم حتی ختم الآیات۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اس کے سامنے آیات پڑھیں اور اسے وعظ و نصیحت فرمائی اور کہا، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے اس پر تہمت نہیں لگائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آیات عورت کے سامنے پڑھیں اور اسے بھی اسی طرح سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ شخص سچا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد سے گواہی شروع کی۔ اس نے 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ
کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر عورت نے اسی طرح کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ اس باب میں حضرت سہل بن سعد، ابن عباس، حذیفہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ قتیبہ، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کر دیا اور بچے کو ماں کے حوالہ کر دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ انصاری، مالک، حضرت سعد بن اسحاق بن کعب بن عجراہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجراہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید کی بہن فریعہ بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ جب وہ قدوم، ایک جگہ کا نام، پر پہنچے تو وہ انہیں مل گئے، لیکن انہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بنو خدراہ چلی جاؤں؟ کیونکہ میرے خاوند نے میرے لیے نہ مکان چھوڑا ہے اور نہ ہی نان نفقہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چلی جاؤ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں واپس لوٹی تو ابھی حجرے یا مسجد ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا یا کسی کو حکم دیا کہ مجھے بلائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کا سارا قصہ دوبارہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ حضرت فریعہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس کے گھر 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آدمی بھیج کر مجھ سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو خبر دی۔ پس حضرت عثمان نے اسی پر عمل کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ عورت جس گھر میں ہو اسی میں اپنی عدت پوری کرے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، سعد بن اسحاق بن کعب بن عجراہ سے اسی کے مثل حدیث نقل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح اور اس پر اکثر علماء، صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اسی گھر میں عدت پوری کرے اور اپنے شوہر کے گھر سے منتقل نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں
کہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اگرچہ اپنے خاوند کے گھر عدت نہ گزارے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔